ان کا ایمان یہ معیار ہے، یہ معیار ہے کہ ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، یہ کسوٹی ہے، ذرا اس پر پرکھو، ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھو، پھر اس پر پرکھو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ معاذ اللہ وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ ان کی نظر میں تو سارا مال قربان کر دینا معاذ اللہ بیوقوفی ہے، ان کی نظر میں تو چلتے کاروبار جائیدادیں چھوڑ کے مکے سے مدینے چلے جانا یہ بیوقوفی ہے، ان کی نظر میں تو مال اولاد جان ہر چیز قربان کر دینا حضور کے قدمین پر یہ بیوقوفی ہے کہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ہم تو سیانے لوگ ہیں، ہم تو سیانے ہیں، ہم تو ایمان لائیں گے، بس زبانی کلامی آئیں جائیں گے، بات بھی کریں گے، جس طرف کی ہوا ہوگی اس طرف کے ہو بھی جائیں گے، یہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیا کہا تھا کسی نے؟ اس نے کہا تھا کہ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار۔ کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اہل محبت کو دیوانہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نادان ہے، اس طرح بھی کوئی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے لہجوں میں وہ حسن نہیں ہوتا، ہمارے پیالوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی کہ جو خیرات آئے گی تو پھر وہ محفوظ رہ سکے گی۔ کائن بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں تو رب کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، سنیں جو حضور کے صحابہ پر بات کرے اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے، اسے جواب میرا رب دیتا ہے۔ صحابہ کی بے ادبی کرنے والے کو جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا خبردار ہو جاؤ یہ خود بیوقوف ہے، لیکن بیوقوف کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیوقوف ہوں۔ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل، فرمایا ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ خود بیوقوف۔ مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے، یہ بیوقوف ہیں، کیوں کہ حضور کا دامن کرم بہ رہا ہے اور فیض یاب نہیں ہو سکے، جنہوں نے محبوب کریم کے دروازے سے خیر نہیں پائی، ان سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا؟ مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، دریا بہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیاسا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے بیوقوف لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ پر زبان تان دراز کرتے۔ تو عزیز دوستو، ان لوگوں کا ایمان معیار ہے، ان لوگوں کا ایمان وہ ہمارے سامنے روشن نمونہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ایمان کو، تیقن کو، شب و روز کو مرتب کرنا ہے اور ترتیب دینا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ساری بڑی شانوں والی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو ان سے پوری طرح روشناس بھی نہیں کرایا۔ ایک شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے، رجل صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے، جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے ابھی واپس جائیے۔ خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ مستدرک میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا، ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں، ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا۔ کون ہے بھلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے، اور زندگی ساری مصلی سے لگ کے گزاری، عبادت کی، ریاضت کی، تقوی، جد و جہد، معاملہ فہمی، جہاد۔ والد امیر المومنین ہیں، لیکن صاحبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد بھی سپہ سالار بن کے نہیں، سپاہی بن کے کرنا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا، صحابہ ان سے فتویٰ لیتے تھے، مسائل حج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے غور کر کے صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے کہ جو 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے، سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتہ، تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا تو بتا دوں گا، فوراً کہہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے، سوچنے لگ گئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے، یہ شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ پیدا کریں۔